تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. جہان میں ناکام رہے گا. اسی لیے دین کا زندگی میں لانا بے انتہا ضروری ہے. مکان نہیں ہوگا تو زندگی کٹ جائے گی، کھانے کم ملیں گے تو زندگی کٹ جائے گی، پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہوں گے زندگی کٹ جائے گی، زندگی ہر حال میں کٹ جائے گی، چاہے دینداری کے ساتھ ہو چاہے بغیر دین کے. زندگی کٹنے والی ہے، کٹنے والی. مگر آخرت کا بہت بڑا مسئلہ ہے، وہ کبھی ختم ہونے والی ہی نہیں ہے. اس لیے دین میں جو کامیابی اللہ نے چھپا کے رکھی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی ہے. دنیا اسی لیے مقدر پر رکھی ہے اور دین محنت کے ساتھ رکھا ہے، مشقت کے ساتھ رکھا ہے، کوشش کے ساتھ رکھا ہے، اور دنیا مقدر کے ساتھ رکھی ہے کہ اس میں محنت نہ بھی کرو گے تو بھی تمہارے مقدر کا تمہیں مل جائے گا. اگر نیک رہے تو آسانی کے ساتھ ملے گا، نیک رہے تو اللہ مالک ہے. کون ہے؟ اللہ مالک. زندگی اپنی مرضی والی ہے، قاعدہ اور قانون کے خلاف زندگی ہے، پوری انسانیت کے لیے ہے. یہ جو دین ہے نا، اللہ نے جو شریعت رکھی ہے، اور شریعت پورے دنیا کے انسانوں کے لیے بنائی گئی ہے. اگر عمل کرے یا نہ کرے، بھلائی چھپا کے رکھی ہے، اور انسان کی فطرت کے حساب سے اسے بنایا گیا ہے. دیکھو، چوری کرنا ہر ایک کے نزدیک گناہ ہے، چاہے مسلمان کو پوچھو یا غیر مسلم کو پوچھو. زنا ہر ایک کے نزدیک جو ہے نفرت کی چیز ہے. شراب ہر ایک کے سامنے نفرت کی چیز ہے، کسی بھی قوم میں چلے جائے. اللہ نے خصوصی بچنے کو کہا ہے ان چیزوں سے. غیبت دیکھو، آپ حسد دیکھو، بغض دیکھو، اور مال کا ہڑپ کر لینا، ظلم کرنا، یہ ساری قوموں کے نزدیک میں اسے محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا. ہر معاشرہ اس کو کہتا ہے کہ اس سے ہمارا معاشرہ پاک ہو. نیک آدمی چاہیے، کھلے دل کے آدمی چاہیے، صاف دل کے آدمی چاہیے، ہر ایک یہ کہتا ہے. اور ہر ایک بازار کا یہ اصول ہے، ہر ایک دکاندار بھی یہ کہتا ہے کہ ایماندار نوکر چاہیے. حالانکہ اسے پتہ نہیں ایمان کیا ہوتا ہے، پھر بھی کہتا ہے ایماندار نوکر ہونا چاہیے. تو یہ ساری صفاتیں ایمان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اس کے ساتھ ایمان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کہ ایماندار یعنی ایمان والا. ابھی تک ہماری زندگیوں میں آپ میں ہوگا ماشاءاللہ، میں تو اپنے آپ کو نہیں کہہ سکتا ہوں کہ اتنا ایمان میرا بن گیا ہے کہ یہ ساری صفاتیں میرے اندر آ جائیں. اگتی ہے اندر. کیا ہوتی ہے؟ صفاتیں اگتی ہے اندر، پالنی پڑتی ہے اس کو. یہ صفاتیں پڑھنے سے نہیں آتی، پڑھنے سے نہیں آتی. صبر پڑھنے سے، صبر بس. مگر جو صبر کے گھاٹیوں سے راستوں سے گزرتا ہے نا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ صبر کس کو کہا جاتا ہے. تکلیف کیا ہے، فاقہ کیا ہے، یہ پڑھنے سے نہیں آتی، یہ ان راستوں سے گزرنے کے بعد آتی ہے. تو ایمان بھی ایسا ہی ہے. نے کلمہ پڑھ لیا، ابو جہل نے نہیں پڑھا. کیوں نہیں پڑھا؟
صاحب نے نہیں پڑھا، کئی ایسے سردار تھے جو انہوں نے نہیں پڑھے، وہ جانتے تھے کہ ہماری ساری جو ہے سرداریاں چلی جائے گی، ہمیں کسی کی ماننی پڑے گی، جو کہیں گے ایسا کرنا پڑے گا، اور ایسا کرنے کے لیے تو تیار نہیں ہے۔ تو دین زندگی میں محنت سے آئے گا، قربانی سے آئے گا، مجاہدے سے آئے گا، اور دنیا مقدر کے ساتھ ہے، ہم نیک رہیں گے، دنیا عافیت کے ساتھ جو ہے اللہ پہنچا دے گا، جیسے چرندوں پرندوں کو پہنچا دیتا ہے۔ ایک نہیں رہیں گے تو بکھری ہوئی روزی ملے گی، کیسی ملے گی؟ ملے گی تو صحیح، مگر بکھری ہوئی، پریشان ہو کر، شام کو تھکا ہارا چکنا چور ہو کر آئے گا، ملے گا اتنا ہی جتنا مقدر میں لکھا ہے، اس سے زیادہ نہیں ملے گا۔ اور نیک ہوگا، اللہ کا فرما بردار ہوگا، نبی کا فرما بردار ہوگا، تو اللہ اس کے لیے دنیا کو سمیٹ دے گا۔ کئی آدمی ہم نے ایسے دیکھے 2 گھنٹے میں جو ہے اپنی روزی کما کر پورا دن کی محنت، 2 گھنٹہ کام کرتے ہیں بس پورے دن۔ ہم دنیا کی مزدوریاں کرنے کے لیے تھوڑی آئے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے آنے کا؟ ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ ایمان والا دنیا میں مزدوریاں کرنے کے لیے تھوڑی آیا ہے، یہ تو اللہ کا محبوب بندہ ہے اور محبوب امت ہی ہے، محبوب نبی کی محبوب امت ہے یہ، ہاں، تو اللہ اسے پریشان تھوڑی کرے گا، کبھی نہیں کرے گا۔ اگر میری زندگی صحیح ہو، میری زندگی اگر صحیح ہو تو اللہ کی مدد کے دروازے 24 گھنٹے کھلے ہیں، رات کو نہیں، 24 گھنٹے کھلے، کبھی بھی ہاتھ اٹھا کے مانگ لو، اللہ پورے کر دے گا۔ صحابہ کے کیے نا، کتنے واقعات لکھے ہیں حدیث سے، کیسے کیے ہیں بولو؟ کب کیے؟ جب خود نیک بن گئے۔ کیسے بن گئے؟ قرآن ان کی صفات بیان کرتا ہے۔ 21 یا 23 سال میں قرآن تو اتر گیا، پورا اتر گیا نا بھائی، تو زندگیاں بنا لی نا انہوں نے، جبھی تو قرآن ان کی صفاتیں بیان کرتا ہے، اللہ نے گواہی دی ہے ان کی صفاتوں کی۔ ہماری زندگیاں کب گئی؟ ابھی تک جو ہے ہماری جو ہے ایمان کے جو ہے لالے ہیں ہمارے پاس، ابھی تک وہ یقین بننا چاہیے جو اللہ کی ذات سے، اور یقین ہمارا نہیں بنا ابھی تک۔ ہاں، یہ سارے مسئلے جو ہے نا یقین کی بنیاد پر ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں نا، وہ چل پڑے تھے یقین کی بنیاد پر، تو منزلوں نے انہیں پناہ دے دی، ہمیں قدم قدم پر وسوسوں نے ڈرا دیا، ہوگا کہ نہیں ہوگا، ہوگا کہ نہیں ہوگا، آئے گی کہ نہیں آئے گی مدد، کیا ہوگا کیا ہوگا۔ یقین کی بنیاد پر جب آدمی چلتا ہے، ایمان کی بنیاد پر اللہ پر بھروسہ رکھ کر، حدیث قدسی میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے، پھر اللہ کہتا ہے کہ میں کیوں اس کی اپنی کبریائی کی قسم کھاتا ہے۔ جب اللہ پر توکل بھروسہ آدمی کرتا ہے نا، اللہ جیسا غیور کوئی نہیں ہے، اور اس کی مدد وہ شامل کر کے ہی رہتا ہے۔ ایمان کی صفاتیں ہیں، ایمان بھی سیکھنے کی چیز ہے۔ اللہ کے بھروسے پر چھوڑنا، اللہ پر توکل کرنا، اللہ پر بھروسہ کرنا، اللہ ہی کرے گا، یہ جب دلوں کا یقین بدلے گا، اندر سے یقین بدلے گا۔ اسباب چھوڑنا نہیں ہے، اسباب میں ہی ایمان کو جو ہے بنانا ہے، اسی میں اس کا انکار کرنا ہے کہ اس سے نہیں ہوتا ہے، اللہ ہی کرتا ہے۔ اللہ چاہا، اللہ نے جب چاہا ہے تبھی اس اسباب نے مجھے نفع دیا ہے، اگر اللہ نہیں چاہتا تو یہ اسباب مجھے نفع نہیں دیتا۔ یہ اسباب بھی اللہ کے محتاج ہیں۔ کون ہیں؟ اسباب بھی اللہ کے محتاج ہیں، نفع اور نقصان پہنچانے، اور اللہ رب العزت جب چاہتے ہیں
تو حفاظت کے نقشوں کو بھی ہلاکت میں استعمال کرتے ہیں اور ہلاکت کے نقشے بھی جو ہے حفاظت میں استعمال ہوتے ہیں. نفع کی شکلیں جو ہیں نقصان میں تبدیل ہوتی ہے اور نقصان کی شکلیں جو ہیں نفع میں تبدیل ہوتی ہیں جب اللہ چاہتا ہے. یہ یقین ہمارا دلوں کے اندر بن جائے، محنت کرتے کرتے، بولتے بولتے، اور عمل سے، قول سے بھی ہو، عمل سے بھی ہو، دونوں چیز سے ہو. اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا، جیب میں چاہے کتنے بھی پڑے ہو مگر یقین تو اللہ کی ذات سے مضبوط ہو. جیب کی طاقت دل کو نہیں پہنچتی ہو، پڑے سے ایسا نہیں. اللہ کرے گا. کون کرے گا؟ اللہ کرے گا. کرے گا میرا کام اللہ کرے گا. اللہ نے مجھے ایمان دیا ہے، اتنا بڑا دین دیا ہے، جس دین میں میری اور پوری دنیا کی انسانیت کی اللہ نے جس میں کامیابی چھپا کے رکھی ہو، اور اللہ نے آگے بھی کیا ہے، آج بھی کرے گا، کل پر بھی وہ قدرت رکھتا ہے. زمین کا ذرہ ذرہ اس کا محتاج ہے اور زمین کا ذرہ ذرہ اس کے علم سے باہر نہیں ہے. چاہے ساتوں آسمان کے اوپر ہو، چاہے ساتوں زمین کے تہہ کے نیچے ہو. کالی اندھیری رات ہو، کالا پہاڑ ہو اور کالی چوٹی کالے پتھر کے اوپر بھی چل رہی ہو، اللہ اس کے چلنے کی آہٹ کو بھی سنتا ہے اور اس کے قدم سے جو نشانات پتھر پر پڑتے ہیں اس کو بھی دیکھتا ہے. اتنے بڑے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر بغیر دیوار کے اور بغیر باؤنڈری کے اس نے کھڑا کر کے رکھا ہے کسی مائی کلال کی طاقت؟ بولو بھائی ہے. تھوڑا سا ندی میں پور آ جیسا ہے تو گاؤں خالی کرو بھائی، گاؤں خالی کرو. سارے شہر سمندر کے کنارے بسے پڑے ہیں. کبھی کسی نے اعلان کیا کبھی یہ سمندر آ جائے گا تو کیا ہوگا؟ کسی کو خوف ہے؟ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کہ یہ اللہ کی مخلوق اللہ کے تابع ہے. اللہ نے اس کو اپنے تابع رکھا ہے. ہاں، ایک ندی سے اتنا خوف ہوتا ہے پورا گاؤں خالی ہو جاتا ہے، اور یہ سمندر کے کنارے پر شہروں کے شہر بسے پڑے. جب اللہ چاہے گا تو ان سب کو ڈبو دے گا. اللہ کہے گا اس کو، سب کو ڈبو دے گا. ورنہ اپنی طاقت کے ساتھ آتا ہے پورا اور اپنی حد تک پہنچتے ہی جو ہے ٹھنڈا ہو کر واپس چلا جاتا ہے. چلتا تو اپنی طاقت کے ساتھ ہی ہے. اگر یہ شہر میں آ جاوے تو بڑی بڑی بلڈنگیں اور سب تباہ کر دے، برباد کر دے. اتنی طاقت اس کے اندر رکھی ہے اللہ نے. کچھ مائل نیچے چلے جاوے آدمی سمندر میں تو اتنی بڑی پلیٹ کا بھی اگر جو ہے سب مرین یا اسٹیمر بنی ہو تو توڑ دے اس کو. اتنا پریشر اس کے نیچے رکھا ہوا ہے اللہ نے. سمندر کو کھارا بنایا اور تالاب کو میٹھا بنایا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اتنا بڑا پانی کتنا ہے مگر کھارا ہے، کیا کام ہے. اگر یہ کھارا نہ ہوتا تو پوری دنیا اس کی بدبو اور سڑان سے جو ہے مر جاتی. میٹھا پانی سڑ جاتا ہے، میٹھا پانی سڑ جاتا ہے اور کھارا پانی سڑتا نہیں ہے. یہ اللہ کی حکمتیں ہیں ساری. دیکھو یہ اس پر غور کیا جائے، ایمان والے اس پر غور کریں. یہ آسمان و زمین بنے ہوئے ہیں، اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے ایمان والے کو کہ اللہ کتنی بڑی طاقت والا اور کتنی بڑی قدرت والا ہے. جس اللہ کے ہم بندے ہیں اس کی پکڑ، اس کی طاقت کتنی بڑی ہے اور جب چاہے جو چاہے کر سکتا ہے. دن کو رات میں، رات کو دن میں تبدیل کرتا ہے. ہے کوئی مائی کلال بولو سورج کو روک لے، دن نہ ہونے دے، رات کو روک لے؟ نہیں ہے. یہ اللہ ہے. اللہ اپنی طاقت سے اور قدرت سے کرتا ہے. جب ایمان کی صفاتیں زندہ ہوتی ہیں تو جو ہے یہ مخلوق مخلوق ہے اور خالق خالق ہے، یہ فرق سامنے آتا ہے. ابھی تک تو جو ہے مخلوق کو ہی خالق بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. نعوذ باللہ. کیا ہے؟ چھوڑوں گا تو اجڑ جاؤں گا، چھوڑ دوں گا تو یہ اجڑ جائے گا.
سے پہلے بھی بسایا ہے، آج بھی بسائے گا، اجڑ گئے تو کیا فرق پڑے گا؟ زندگی تو نہیں ہار گئے، ایمان تو نہیں ہار گئے، دنیا ہارے ہیں۔ اور اللہ کے دین پر داؤ پر تو صحابہ نے لگایا ہی ہے، پکے پکائے باغ تبوک کے موقع پر چھوڑ کر چلے گئے، داؤ پر لگا دیے سارے، کتنے سالوں کا قرضہ تھا۔ ایمان کی گھاٹیوں سے آدمی گزرتا ہے نا، پھر ایمان پکتا ہے۔ 313 ہیں اور ہزاروں کے مقابلے میں سامنے آ گئے، اب کیا ہوگا؟ پھر اللہ کی مدد کو اترتا ہوا دیکھے آدمی، پھر اس کے ایمان میں کیا؟ جب کچھ چھوڑیں گے تو کچھ ملے گا، ہے بھائی؟ چھوڑیں گے تو کچھ ملے گا، چھوڑے بغیر تو کچھ ملتا نہیں ہے۔ ہاں، یہ تو قاعدہ ہے، قاعدہ ہے، چھوڑنا پڑے گا۔ اسی کو چھڑانے کی یہ محنت ہے کہ اسی اسباب میں رہ کر اسی کی نفی، اسی کو چھوڑنا اور ایک اللہ پر بھروسہ کرنا، ایک اللہ کی طاقت پر، ایک اللہ کی قدرت پر یقین بٹھانا کہ کرنے دھرنے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ دنیا کے سارے انسان اسی کے تو محتاج ہے، اسی کے تو محتاج ہے سارے دنیا کے انسان، اور دنیا کی ساری مخلوق اسی کی بنی ہوئی ہے۔ وہ جب چاہے جس کو چاہے جو ہے دے دے، جب چاہے جس سے چاہے چھین لے۔ عزت اسی کے ہاتھ میں ہے، ذلت کے نقشے اسی کے ہاتھ میں ہے۔ یہ تو دنیا کے انسانوں نے ایک قاعدہ گھڑ لیا کہ مال والا، بنگلے والا، گاڑیوں والا، کھیت کھلیان والا یہ عزت والا معجزہ آدمی ہے، لیکن اللہ کے نظر میں نہیں ہے، اللہ کی نظر میں یہ عزت والا نہیں ہے۔ ہاں، جس نے کائنات بنائی ہے پوری اور جو کائنات کا خالق اور مالک ہے، اس کی نظر میں کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اس کی نظر میں سب سے بڑا عزت والا یہ ہے جو اس سے ڈرنے والا۔ یہ تو ٹوٹ جائے گی، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ جب سے بنا ہے اس کو توڑنے کا فیصلہ بھی کر دیا، توڑ دوں گا اس کو۔ اور اگر ایک جو ہے اس دنیا کی اللہ کے نظر میں قیمت بھی ہوتی تو غیر ایمان والوں کو ایک قطرہ پانی کا بھی نہ دیتے۔ اس اللہ کے بندے ہیں جو ساری کائنات پر بادشاہی رکھتا ہے، زمین کا ذرہ ذرہ اس کا محتاج ہے۔ یہ دل میں جب بٹھائیں گے پھر مخلوق کا خوف نکل جائے گا دلوں سے۔ آج مخلوق ڈرا رہی ہے ہم سب کو، کیا کر رہی ہے؟ ہم سب مخلوق سے ڈر رہے ہیں، ہے نا، ڈرتے ہیں۔ اور صحابہ نے ایسا یقین بنایا کہ مخلوق مخلوق ہے، خالق خالق ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمندر کے کنارے گھوڑوں کو کھڑا کر کے لشکر کو مخاطب ہو کر کہا، اس لشکر میں اگر کوئی جو ہے کبیرہ گناہ کرنے والے ہوں نکل جائے، ہٹ جائے، قربان جائے۔ ایک بھی آدمی ایسا نہیں نکلا، اور بسم اللہ پڑھ کر جو ہے سمندر پر گھوڑے ڈالے کہ یہ سمندر اللہ کی مخلوق ہے، مخلوق ہے اللہ کی، اس کا خالق اور مالک وہ اللہ ہے، اور ہم اسی کے بھروسے پر اور اسی کے دین کی محنت میں ہیں، اسی لیے یہ مخلوق ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ یوں سارا جو ہے لشکر جو ہے سمندر میں، عائشہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک صحابی کا لوٹا گر گیا، واپس آتے آتے لوٹا گر گیا وضو کا، سمندر سے کہہ رہے ہیں مخاطب ہو کر، سمندر نے اس سے پہلے بار پھینک دیا لوٹا۔ اللہ چاہتا ہے تو ہلاکت کے نقشے حفاظت میں استعمال ہوتے ہیں، ہلاکتیں نہیں ہے بھائی، پانی ڈال دو ایسے ہی۔ اور اسی وقت اعلان ہوا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا کہ کوئی لشکر جو ہے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نقل نہ اتارے۔ ایمان کی بات ہے، کس کی ہے؟ ایمان کی بات ہے۔ اس لیے ہمیں جو ہے نقل اتارنا منع ہے، کم کرے، کم نقل اتارے۔ ایسی آدمی کہتے تھے نہیں اللہ پالے گا، اسباب بھی چھوڑ دیتا ہے آدمی، کیا کرتا ہے؟ ایمان اتنا نہیں چڑھا رہے ہیں۔
ایمان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر انسانیت میں کس کا ایمان ہو سکتا ہے؟ سارے محدثین اور سارے فقہائے کرام کا اس پر اتفاق ہے، مگر چادریں کندھے پر لے کر نکلے نا بیچنے کے لیے، بولو بھائی بازار میں اپنے بیوی بچوں کا پیٹ تو معلوم ہے میں بھائی امیر المومنین تو بھلے بنایا تم نے، مگر میری بیوی بچے بھی ہے، تو کیا ان کا نعوذ باللہ ایمان کم تھا کہ اللہ نہیں پالے گا؟ سمجھنے کی ضرورت ہے، سیکھنے کی ضرورت ہے ایمان کو۔ ایمان کو سیکھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے ایمان کو جو ہے اتنا بولے اتنا بولے اتنا بولے اور اتنا عمل میں لاوے، عمل میں بھی لاوے، سامنے آئے گی وہ چیز۔ پھر کیا ہوتا ہے آدمی کا کہ 2 رکعت نماز پڑھے آدمی اللہ سے مانگے گی اللہ یہ مسئلہ آیا ہے میرا، تو اس کو حل فرما۔ ہمارے نبی نے ہمیں راستہ دکھایا ہے، کیا دکھایا بھائی؟ راستہ دکھا کر گئے، ایسے ہی چھوڑ کے نہیں گئے۔ 2 رکعت نماز، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی میں سوئے ہوئے ہیں، آ کر اٹھایا، اٹھ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، کیا ہوا؟ کہ پیٹ میں درد ہے، نماز پڑھ، نماز میں شفا ہے۔ 2 رکعت دنیا آخرت کے مسائل کو حل کرا سکتی ہے، آدمی زندہ ہے تب تک۔ 2 رکعت پڑھ کر اللہ کے سامنے یوں ہاتھ اونچا کر لے گی، اللہ معاف کر دے، پوری زندگی جو ہے گناہ میں گزری ہے، نافرمانی میں گزری ہے، اور اقراری مجرم ہو، سارے گناہوں کا اقرار میں کرتا ہوں، اللہ دنیا میں تو ایک مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو نکل گیا تو اللہ معاف کر دے گا، وہ جہنم کی دیکھتی ہوئی آگ کو جو سینکڑوں سالوں سے جو ہے جلا کے رکھی ہے آدمی نے خود کی گناہوں کی وجہ سے۔ وہ نمازیں کب بنے گی؟ جب ہمارے ایمان میں وہ طاقت ہوگی، اور ایمان میں طاقت جبھی آئے گی جب جو ہے ہم دلوں سے مخلوق کا یقین ہٹائیں گے۔ کیا کریں گے؟ مخلوق کا یقین ہٹائیں گے، مخلوق سے ہوتا ہے، کیونکہ ہم جس جگہ پر پورا دن رہتے ہیں اس بازار میں تو جو ہے مال سے ہونے کا، پیسے سے ہونے کا، چیزوں سے ہونے کے یقین کو بولا جاتا ہے۔ اسی کو بولا جاتا ہے، اور اسی پر پورے بازار آج کھڑے ہیں۔ اسی پر بازار کھڑے ہیں آج پورے۔ اس لیے ایمان والی جو صفات نماز کے اندر جو مطلوب ہے وہ تب آئے گی کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرے سامنے ہی کھڑا ہے۔ یہ آج دھیان بھی نہیں آتا ہے، اللہ معاف کرے، مجھے تو نہیں آتا ہے، آپ حضرات کو آتا ہوگا شاید۔ اللہ اکبر سے لے کر سلام بھیجتے ہیں ہم، امام کے تابع تو ایسے تابع ہوتے ہیں کہ جیسے وہ مشین جو ہوتا ہے ایسے۔ تو نمازوں میں جان ختم ہو گئی، کیوں ختم ہو گئی؟ کہ چیزوں کا اور جو ہے اسباب کا اور نہ جانے دنیا بھر کے جو ہے چیزیں اس دماغ میں اتنی پھرتی ہے کہ آدمی رات کو سوتا ہے تب بھی وہی سوچ کے سوتا ہے۔ اور ان کی راتیں نمازوں میں گزرتی تھی، ساری رات میں ایک جو ہے نماز میں پورا قرآن ختم کر دیتے، اور کیسا شوق، کیسا ولولہ ہوگا، کیسی محبت اللہ سے جو ہے اپنے آپ کو جو ہے بنائی ہوگی دلوں میں۔ جب آدمی اللہ سے ہونے کے یقین کو بولتا ہے اور پھر جو ہے کرتا ہے اور عمل میں جو ہے اس کو لاتا ہے، اللہ اس کے دل میں ایک خصوصی محبت اپنی بٹھا دیتا ہے، اور اس کی حلاوت ہوتی ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑا رہنے میں مزہ آتی ہے۔ آدمی کی جس سے محبت ہوتی ہے نا، اگر وہ چلا دے نا وہاں سے دور سے، آدمی فوراً کھڑا ہوتا ہے۔
بھاگ کے وہاں جا کے ملتا ہے. کیوں ملتا ہے؟ کہ ایک محبت والے آدمی نے پکارا جس کی محبت دل میں ہے. اور کوئی آواز دے گا تو اس کو پرواہ بھی نہیں کرے گا اس کی. محبت ہے دل میں، اسی لیے جو ہے اللہ کی محبت اللہ خود بھر دے گا اس دل میں. جب اللہ کی محبت دلوں میں آ گئی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی، ان کا اخلاق، ان کی جو ہے ان کی زندگی، وہ ساری جو ہے ہمارے اندر جو ہے زندہ ہوگی. وہ کب ہوگی؟ جب ایمان بنے گا، یہ ساری صفاتیں زندہ ہوگی. میں نے کہا نہیں ایماندار نوکر چاہیے، مگر صفاتیں تو ساری وہی چاہیے اسے. چوری نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، گبن نہ کرے، امانت دار ہو. یہ ساری صفاتیں جو ہیں اسے چاہیے. وہ بیوی سے پوچھو تو بیوی بھی کہے گی شوہر ایماندار چاہیے. شوہر کو پوچھو تو شوہر بھی یہ کہے گا بیوی ایماندار چاہیے. دنیا کے سارے انسانوں کو ایمانداری چاہیے. ہمارے پاس کوئی مشین تھوڑی ہے ایمان والا بنانے کے. بھائی ادھر سے ڈالو ادھر سے مکمل نکل جاتا ہے، ایسی مشین نہیں ہے. مگر یہ کام اللہ نے ایسا دیا ہے کہ اس کے ذریعے سے جو ہے لوگوں کے یقین ایسے بنے ہیں، ایسے بنے ہیں، بول بول کر اللہ کی راہ میں نکلتے نکلتے اپنے جان و مال کو اللہ کے بھروسے پر چھوڑ کے نکلے ہیں. اللہ نے ان کا یقین ایسا بنایا ہے، محنت کی ہے ان لوگوں نے. دنیا کا ہر انسان بنا سکتا ہے. یہ کوئی ہمارا ٹھیکہ نہیں ہے، دنیا کا ہر انسان بنا سکتا ہے اسے. ہر انسان بنا سکتا ہے اسے، اور اپنے دلوں کے اندر اس یقین کو بٹھا سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے دنیا آخرت کے مسائل کو حل کرے گا. حل کرنے والی ذات اللہ کی ہے. جیسے صحابہ کے مسائل حل ہوئے ہیں، ایسے ہی ہمارے مسائل جو ہیں اللہ حل کرے گا. اور آج بھی کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم اسے راضی تو کریں، ہم اسے راضی کرنے والی زندگی گزاریں. وہ ایمان کی صفات کے ساتھ وہ نمازیں ہماری جو 5 وقت کی اللہ نے دی ہے، ہمیں 50 میں سے 5 ہوئی. 10 منٹ بھی ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم اللہ کے سامنے کھڑے رہے، وہ یقین کے ساتھ کھڑے رہے، محبت کے ساتھ کھڑے رہے. پورے گھنٹے میں 2 گھنٹے ہی تو 1 گھنٹہ مانگا جاتا ہے. 24 گھنٹے جو ہے 23 گھنٹے 22 گھنٹے دنیا کے لیے اللہ نے دے دیے. کماؤ کرو جاؤ. ایسی نمازیں جب بنے گی، جب انسان جو ہے اس پر محنت کرے گا اور اللہ سے تعلق جوڑے گا، اور اللہ سے انسان جب قریب ہوتا ہے جب اس کا سر اس کے قدموں میں سجدے میں ہوتا ہے. اللہ سے قریب ہونا ہے تو سجدوں کی کثرت، یعنی نماز کی کثرت آدمی کرے، نوافل کی پابندی کرے، اور وہ دھیان توجہ والی نماز پڑھے. آدمی جو ہے بالکل اللہ سے قریب رہتا ہے، کہ دنیا آخرت کے مسائل حل کرواتا ہے. دنیا جتنی ضرورت کی مل گئی. جو انسان دنیا میں قناعت کرے گا، حضرت شیخ نے لکھا ہے، جو انسان دنیا میں قناعت کرے گا اللہ اس کے عمل پر بھی قناعت جو ہے قبول کر لے گا. عمل بھی کم ہوئے نا تو اللہ اس کو قبول کر لے گا کہ یہ قانے آدمی ہے. دنیا کے بارے میں یہ قانے تھا، اسے تھوڑا ملا تو چل گیا، شکر کیا اس نے، میں بھی اس کے تھوڑے عمل پر راضی ہوں. اور جس کا پیٹ ہی نہ بھرے حصے سب جمع کر لوں، پوری دنیا جمع کر لوں، اس کے لیے چھوڑنا ہے. بولو قبر میں چلتا بھائی، پیسہ چلتا ہے قبر میں نہیں چلتا، اس کے لیے جمع کرنا ہے. اتنا مقدر کا ہے، اللہ دے دے گا. اتنا سکون سے جتنا دے رہا ہے شکر کریں گے اور چلتے رہیں گے. ہماری زندگی آخرت کی زندگی، آخرت کے مسائل بڑے بڑے آنے والے ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ دنیا کا علم تو حاصل کر لیا ہم نے، 2 پیسے کیسے کمائے جائے.
दुनिया के हुनर हमने हासिल किए, एक छोटा काम दुनिया का, वो भी बगैर सीखे नहीं आता है। बोलो भाई, बगैर सीखे आता है? और कोई दे देगा हमको? अरे ये आटा डालने की चक्की होती है ना, उसमें कुछ नहीं है, खाली गेहूँ डालो और आटा निकल गया, ऐसा ही होता है ना? बोलो ना भाई, ऐसा ही होता है ना? मगर वो चक्की वाला भी नहीं खड़ा रहने देगा, बोले अभी पत्थर तोड़ देगा। तो ये भी हिसाब से चलता है, या ज़्यादा खोल देगा तो अभी दाने रोड़े बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। हर चीज़ सीखने के बाद जो है की जाती है। तो इतना बड़ा दीन है, माशाल्लाह माशाल्लाह कहने से थोड़ी आ जाएगा। आ जाएगा? हाँ भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह आ जाएगा। दीन है, दीन है, दीन है, ऐसे थोड़ी आएगा। जिस पर दुनिया आखिरत की कामयाबियों का दारो मदार अल्लाह ने रखा। हालांकि यहाँ तक जो है मुफस्सिरीन ने तो तफसीरों के अंदर यहाँ तक कहा है कि ये दुनिया और आसमान ये जो है चक्की के दो पार्ट हैं, और ये ईमान वाला उसका कील बना है। अगर ये कील आड़ा टेढ़ा हो जाता है तो चक्की सही चलती नहीं है और दाने रोड़े बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। आज दुनिया में जितना फसाद है मेरी वजह से। ईमान वाली जिंदगी को जब कायम किया गया है मदीना मुनव्वरा में, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के अंदर, और एक ऐसी मेहनत चली, ऐसी मेहनत चली, ऐसी मेहनत चली, जिस मेहनत के जरिए से जो है पूरा मदीना ऐसा खड़ा हुआ कि उस मदीने के अंदर किसी को लुटने का डर नहीं, किसी को बर्बाद होने का डर नहीं, किसी को भूखा रहने का डर नहीं। तुमसे मर जाऊंगा ऐसा नहीं। ज़कात लेने के लिए, देने के लिए निकले, लेने वाला कोई नहीं। आज दुनिया के ये अकल के अंधे इंसान बरसों से इस बात पर मथे हुए हैं, गुर्बत कम करो, गुर्बत कम करो, गुर्बत कम करो। ऐसे थोड़ी होगा है? पॉपुलेशन कम करो, पॉपुलेशन कम करो। साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो कहते हैं 100 से ऊपर तो मैंने दफन किए मेरे बच्चे, क्या पॉपुलेशन कम करो? तो पॉपुलेशन की क्या बात करते हैं? 100 से ऊपर कितने? 100 से ऊपर बच्चे। पॉपुलेशन कंट्रोल करने से जो है मामला बराबर नहीं होता, ये तो ऊपर वाले के हाथ में है। जब ये ईमान वाला कील टेढ़ा हो जाएगा तो फिर चोरी निकलेगी, जिना निकलेगा, कत्ल निकलेगा, डाका निकलेगा, सारी चीजें निकलेगी। जैसे आटा नहीं निकलता है, दाने रोड़े बाहर निकलते हैं। जब कील सीधा था तो सारे मदीने में अमन आया, और अड़ोस पड़ोस में भी अमन आया पूरे। हाँ, ईमान वाला जब अपनी सिफात पर जो है खड़ा हो जाएगा, इसकी ताकत नहीं है कोई जुल्म कर सके। वही दौर फिर हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के दौर के अंदर आया कि जंगल के अंदर भी अदल ऐसा है कि भेड़िया बकरी को जो है परेशान नहीं करता। हाँ, ये सिफात है ईमान वाले की। नुक्ता मिलता है ना इससे। बैठे कहाँ हैं? महल में। भेड़िया कहाँ पानी पीता है? बोलो भाई, तालाब पर पीता है ना। तो क्या दिखता है भेड़िया? जानवर कभी इतना इल्म पहचानता है कभी? मगर वो तकवे का असर और अदल का असर इतना था कि जंगल के जानवरों पर भी अल्लाह ने डाल दिया। अल्लाह ने डाला था। किसने डाला था? अल्लाह ने डाला था। इसी तरीके से ईमान वाला जब अपनी ईमान की सिफात पर आ जाएगा तब अल्लाह उसके लिए भी पूरी मखलूक के दिलों में जो है मोहब्बत भर देगा। मेहनत से आएगी, घर छोड़ना पड़ेगा, मुझसे होता है ये निकालना पड़ेगा, मैं निकालना पड़ेगा अंदर से, मैं निकालना पड़ेगा अंदर से। अपनी जिंदगी को सादगी बनानी पड़ेगी। कैसी बनानी पड़ेगी? सादगी वाली जिंदगी बनानी पड़ेगी। ये इल्म है, आखिरत का इल्म है।
اس کے ساتھ جب چلے گا ایمان والا تو اس کی حفاظت ہے، ورنہ اس کی حفاظت نہیں ہے، یہ گمراہ ہو جائے گا، بھٹک جائے گا راستے سے، راستے سے بھٹک جائے گا۔ راستے پر چلتے ہیں نا، ہائی وے پر بہت سے راستے آتے نہیں آتے، ادھر ادھر دائیں بائیں دونوں جگہ آتے ہیں، مگر آدمی سیدھا سیدھا چلتا ہے۔ کیسے چلتا ہے کہ اس کے سامنے میپ ہے تو، نہیں ہے تو بھٹک جائے گا، میپ نہیں ہے تو بھٹک جائے گا، اور نہ جانے کہاں وحشت ناک جنگل میں جا کر راستہ ختم ہوگا، پھر پتہ چلے گا کہ یہاں تو ڈیزل بھی ختم ہو گئی۔ ایک بس یا گاڑی ہمارے وہاں مولانا ابو دجانہ صاحب کے گاؤں ہے جنگل میں، وہاں پہنچ گئی، حاجی پیر جانا تھا ان کو، رات کو یہاں پہنچ گئے، ڈیزل بھی ختم ہو گیا ہمارا۔ تو جب آدمی کے پاس علم نہیں ہوتا ہے تو اپنی زندگی کی رہبری خود نہیں کر سکتا، یہ اندھا ہے انسان، کیا ہے؟ اندھا ہے، بغیر علم کا انسان اندھا ہے، کون سے کھڈے میں جا کر گرے گا یہ پتہ نہیں ہے، اس لیے علم رکھنا ضروری ہے، علم کو سیکھنا ضروری ہے کہ اللہ نے مجھے کیا حلال کیا ہے، کیا حرام کیا ہے، کیا میرے لیے جائز کیا ہے، کیا میرے لیے ناجائز کیا ہے، کس میں خوش ہوتا ہے، کس میں ناراض ہوتا ہے۔ کون سی چیز کروں گا تو اسے خوشی ہوگی، کون سی عبادت کروں گا، کون سے عمل کروں گا تو وہ راضی ہوگا، اور کون سے عمل سے جو ہے وہ ناراض ہو جائے۔ یہ علم رکھنا ضرور ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا نا کہ اللہ تو ناراض ہوتا ہے تو تیری ناراضگی کی علامت کتنی، اور تو راضی ہو تو ہمیں پتہ بھی کیسے چلے کہ تو راضی ہے کہ ناراض ہے۔ تو کہ جب ہم راضی ہوتے ہیں تو بارشیں موسم پر جو ہے برستی ہے، وقت پر برستی ہے، اور اتنی برستی ہے جتنی ضرورت ہوتی ہے، نقصان نہیں ہوتا اس میں۔ چاہے آدمی کی عقل تو کبھی بھی تسلیم کرتی ہی نہیں ہے، دیکھو نا سردی چلتی ہے، او ہو اٹھا ڈوائے ختم ہے، اناڑو آوے تو سارا، اور اناڑا آوے تو او اتنی گرمی ہے، اتنی گرمی رہتا જ نہیں ہے، بارش آوے تو یہ کیچڑ نہیں، یہ بارش نہیں، اس کو تو کوئی موسم سکتا જ نہیں ہے، حالانکہ نظام تو اس کو چلانا ہے پورا۔ یہ ہماری ساری جو ہیں یہ ہماری ضرورتوں کے لیے ہیں، اور ہمارے نفع کے لیے ساری چیزیں جو ہیں اللہ کر رہا ہے، ہمارے لیے کر رہا ہے۔ اللہ کو کیا ضرورت ہے بارش کی، اللہ کو کیا ضرورت ہے گرمی کی، اللہ کو کیا ضرورت ہے سردی کی، اللہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ یہ تو کائنات کی ساری چیزیں اللہ نے انسان کے لیے بنائی ہے، اور انسان کو اپنے لیے بنایا ہے کہ وہ میرا بن کے رہے، میرا بن جاوے۔ کس کا بنے؟ اللہ کا بنے۔ اور دنیا کا انسان بھی جو ہے یہی کہتا ہے کہ میرا بیٹا میرا ہو، میری بیوی میری ہی ہو، ہے نا؟ شرکت گوارا کرتا ہے؟ بولو بھائی، دنیا کا انسان شرکت گوارا کرتا ہے؟ ہاں بھائی بولو نا، نہیں کرتا۔ اللہ کیسے کرے گا؟ ہم روزانہ جو ہے کتنی دفعہ جو ہے اس کے ساتھ کتنا شریک کر دیتے ہیں۔ یہ کم علمی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ کس کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ کم علمی کی وجہ سے۔ اگر علم ہوتا، علم پر اتنی محنت کی ہوگی، ضرورت ہے زندگی کا علم ہر ایک ایمان والے کو، اور بالغ سے لے کر جو ہیں عقل رکھنے والے تک جو ہیں سب کے لیے جو ہے ضروری ہے۔ ضروریت ہے زندگی کا علم کو جو ہے سیکھنا، اور سیکھ کر اس پر عمل کرنا، بعمل ہو، ورنہ یہ حجت بنے گا قیامت کے دن۔ یہ علم ہے نا، حجت بنے گا۔ کیا بنے گا؟ کیا بنے گا؟ جانتے تھے اس پر کتنا عمل کیا تھا۔ تو
ضرورت زندگی کا علم ہر ایک کے لیے رکھنا ضروری ہے، اور اس علم پر عمل ہو ہمارا۔ صحابہ کا عمل سارے جو ہیں پورے دین پر جو ہے ان کا عمل تھا۔ ایسے صفاتوں والے لوگ تھے، چلتی پھرتی نماز تھی، چلتے پھرتے قرآن تھے، چلتے پھرتے جو ہیں سخی تھے، امانت دار۔ یہ ساری صفاتیں جو ہیں ایمان کے ساتھ وابستہ تھی، شجاعت، بہادری، سخاوت، سب چلا گیا ہمارے پاس سے۔ علم، یہ ساری صفاتیں ہمارے پاس ایمان والوں کے پاس تھی۔ صحابہ نے محنت کر کر اس کو حاصل کیا اور منتقل ہوتا 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 ہمارے پاس آیا۔ سب لٹ گیا ہمارے پاس سے، سخاوت بھی گئی، شجاعت بھی گئی، بہادری بھی گئی، علم بھی گیا۔ ماشاءاللہ دنیا کا علم باقی ہے۔ کس کا ہے؟ دنیا کا ہے۔ دنیا کی ایک پائی کے نفع کو ہم جانتے ہیں، اس میں ذرا بھی جو ہے پائی آگے پیچھے نہیں کرنے دیتے ہیں۔ ایسا برابر کے چوکٹے گھٹوتے ہیں کہ ایک پائی کا نقصان بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ عقل سے۔ باقی تو اللہ ہی کرتا ہے، جو کرتا ہے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ ہاتھ پر ہاتھ باندھے کھڑا رہ جاتا ہے جب اللہ کرنے پر آ جاتا ہے۔ ہاں، ہم تبدیل ہوں، ہمارے ذہن کو تبدیل کریں، دل و دماغ کو تبدیل کریں، دنیا کی محبت کی بجائے آخرت کی محبت دل میں لاویں۔ یہ صحیح علم ہے۔ صحیح علم کی روشنی یہ کہتی ہے کہ دنیا کی محبت کو نکال کر آخرت کی محبت کو دل میں بھرنا۔ اور دنیا کی محبت نکال کر آخرت کی محبت کو بھرنا اس کے اندر۔ زیادہ مال جمع کرنے کے ولولے اور زیادہ سہولتوں کے، نقشوں کے، راحت کے جو ہیں، اس سے بجائے جو ہیں آخرت کی جو ہے طلب اور آخرت کے مجاہدے اور آخرت کی جو ہے فکریں اور آخرت کی جو ہے تمنائیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس دل و دماغ میں اس کو بھریں، اس فکروں کو بھریں۔ جب ہم آخرت کے طالب بن جائیں گے اور آخرت والی محنت میں فکر میں لگ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری دنیا کی کھیتیوں میں برکت دے گا۔ اللہ خود کہتا ہے من کان یرید اصل آخرت نزید۔ یہ دونوں آیتیں ایسی ہیں جن میں اللہ رب العزت نے یہ جو ہے حضرت شیخ نے واضح طور سے اس میں جو ہے بیان پورا لکھ دیا کہ گوار سے گوار، ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی کو بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ جو آخرت کی کھیتیوں کے طالب ہیں، جس کا مفہوم ہے جو آخرت کی کھیتیوں کے طالب ہیں، ہم ان کی دنیا کی کھیتیوں میں خوب برکت دیں گے۔ اور جو دنیا کی کھیتیوں کے طالب ہیں وہ یہ بات سمجھ لے، سن لے کہ وہ چاہیں گے اتنی نہیں، اللہ چاہے گا اتنی ہی دنیا ملے گی، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ پھر بھی جو ہے کہاں علم ہے ہمارے پاس؟ بولو بولو، اگر ہے تو دماغ کی کتاب میں ہے، کس میں ہے؟ جیسے یہاں بھی کتابیں الماریوں میں پڑھی ہے نا، ایسے دماغ میں بھی بہت کتابیں پڑھی ہے اندر، مگر وہ بند پڑھی ہے۔ کیسے پڑھی ہے؟ بند ہے۔ اور کتاب کا یہی حل ہے کہ وہ بند ہی رہتی ہے، اس کو کھولنے والا چاہیے۔ ساری چیزیں اس کے اندر لکھی پڑی ہیں مگر کوئی کھولے اس کو۔ علم ہے ہمارے پاس مگر اس کو بند کر کے رکھا ہوا ہے دماغ کے اندر، اس فولڈر کو کھولتے نہیں ہیں۔ اتنی میموری اللہ نے اس دماغ میں رکھی ہے، اتنی میموری ہے کہ آدمی تھک جاوے، اس کو جو ہے اس میں ڈاؤن لوڈ کرتے کرتے تھک جاوے۔ افریقہ کے ملکوں میں سیاستہ کی عالمہ، سیاستہ کی حافظہ، بولو سیاستہ کی کتنی بڑی بڑی کتابیں، مولانا سے پوچھو پتہ چلے، وہیں کھڑے کھڑے تمہیں مسئلے کا جواب دے دے، وہیں کھڑے کھڑے دے دے تمہیں۔
حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے نا، دونوں محدثین کا جو ہے درس چالو ہے اور بیچ میں بیٹھ گئے، ساری حدیثیں لکھ دی، اور جو ہے حدیثوں کے بعد جو ہے جب مجمع چلا گیا تو شیخ نے بھی کیا کیا، تو ساری حدیثیں جو ہے ماں سند کے ساتھ سنا دی۔ یہ استعمال غلط ہو رہا ہے، اس کا استعمال غلط ہو رہا ہے، صحیح نہیں ہے۔ اگر صحیح استعمال کرتے تو یہ جو ہے اللہ کے دین کو فروغ، اللہ کے دین کو جو ہے مدد، اللہ کے دین کی نصرت، اور اللہ کا دین دنیا میں کیسے چمک جاوے، اس کی جو ہے نقشے اور اس کی جو ہے پلاننگ بناتا ہے، جیسے صحابہ نے بنائے۔ جنگلوں میں رکنا پڑا تو رکے، سمندروں پر جانا پڑا تو گئے، اور اللہ کا دین جو ہے پہنچایا ہے۔ یہ ذمہ داری ہے ایک بہت بڑی۔ اپنی آخرت کے ساتھ ساتھ، اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے اس امت پر، مجھ پر، آپ پر، چاہے ہم کریں نہ کریں اس بات کو کریں نہ کریں، مگر ذمہ داری تو ہے ہی۔ بھیجے ہی اسی لیے گئے ہیں کہ اللہ رسول کے پیغام کو پوری دنیا کی انسانیت تک پہنچاوے، اور پوری دنیا کے انسانوں کو جو ہے اللہ رسول کا تعارف کراویں ہم، اور یہ جان و مال، طاقت، قوت، صلاحیتیں اور یہ علم اللہ نے دیا ہی اسی لیے ہے، دنیا چمکانے کے لیے، دنیا پنپنانے کے لیے نہیں دیا ہے، اپنی راحت کے نقشوں کے لیے نہیں دیا ہے۔ اس کا حساب دینا پڑے گا، کیا کرنا پڑے گا؟ حساب دینا پڑے گا۔ حساب کا ڈر ہو، خوف ہو آدمی کے اندر، ملنے کا یقین ہو، اعمال پر ملنے کا یقین ہو کہ اعمال پر یہ وعدے اللہ کے ہیں، اور یہ اعمال کروں گا اللہ اپنے وعدوں کو پورا کرے گا۔ اور فضول، اسراف، کتنا خرچ ہوتا ہے امت کا، علم نہیں ہے کیا؟ ان کے سامنے بیانات نہیں ہوتے ہیں کیا؟ خود بیانات نہیں سنتا کیا؟ آج امت کا مال کتنا اسراف پر جا رہا ہے، بولو۔ صحیح علم کا استعمال نہیں ہے، اس لیے کمانے کا تو ہے مگر خرچ کرنے کا نہیں ہے اس کے پاس۔ زندگی دی ہے، گزارنے کا نہیں ہے۔ اللہ نے زندگی دی ہے اور کیسے گزاروں یہ نہیں ہے، مال ہے خرچ کہاں کروں یہ نہیں ہے، دماغ، عقل، صلاحیت دی ہے کہاں لگاؤں یہ پتہ نہیں ہے۔ اس لیے دین میں واضح طور ساری چیزوں کو کھول کے بیان کر دیا گیا، سارے باب قائم کیے گئے، محدثین نے ان کے سب الگ الگ باب قائم کیے اس کے، اور کیسی وجاہت کے ساتھ اور سادگی کے ساتھ جو ہے اس کو سامنے واضح کیا گیا کہ گوار میں گوار انسان بھی سمجھ جاوے، مثالوں کے ساتھ بیان کیا گیا اسے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے نا باب صدقات میں قائم کیے ہیں سارے، 40 دن 4 مہینہ آدمی دھیان توجہ کے ساتھ اس کو سنے، زندگی تبدیل ہو جاوے، آدمی کی ڈائیورٹ ہو جاوے، پورا اس کا ذہن ہی ڈائیورٹ ہو جاوے۔ اللہ کے دین کے مجاہد، اللہ کے دین کے مجاہدیں اور اللہ کی مددیں، اللہ کی نصرتیں، عمل کے ساتھ کیسے کیسے وعدے اللہ کے پورے ہوئے ہیں، اور اللہ نے کیسی مددیں اور نصرتوں کے دروازے کھولے ہیں۔ پھر 2 بول کافی ہو جاتے ہیں آدمی کے، کتنے؟ 2 بول کافی ہو جاتے ہیں۔ پوری دنیا دعا کر رہی ہے، کر رہی ہے نہیں کر رہی؟ بولو، امت مصائب میں ہے کہ نہیں ہے؟ بولو، پوری دنیا کی امت ہے، پوری دنیا کتنی دعائیں ہو رہی ہیں؟ بولو، کم ہو رہی ہے کیا؟ پوری دنیا میں ایک تو جماعتیں چل رہی ہے بیچاری، وہ بھی کر رہی ہے، بڑے بڑے علماء کرام، فقہاء کرام، نیک بزرگ، شیخ، یہ سارے دعائیں کر رہے ہیں، اور حج کے موقع پر
45 लाख का मजमा काबतुल्लाह का गिलाफ पकड़ कर मांग रहा है, उसके बावजूद भी उम्मत इस हाल से निकल नहीं रही। मुझे क्या है मुझे क्या है इसकी कि वहां 2 बोल काफी हो जाते थे, 2 बोल काफी हो जाते थे। कितने? 2 बोल। जनाजा सामने पड़ा हुआ है, नमाज पढ़ने जा रहे हैं और खुद ने 2 रकात नमाज पढ़ी और अल्लाह से कह रही है ये अल्लाह कल जिंदा करेगा, मेरे कोई काम का नहीं है, मैं आज तेरी मोहब्बत में और तेरे नबी की मोहब्बत में आई हूँ, मुझे मेरा कबीला ये ताना देगा कि तूने जो है बाप दादाओं के दीन को छोड़ा, इसलिए तेरा बेटा मर गया, अल्लाह तो इस पर कादिर है, आज जिंदा कर दे। साहबा किराम ने वहाँ ईसा रहमतुल्लाह अलैह ने इस वाक़या को लिखा है पूरा है, अल्लाह की मदद। 2 बोल काफी हो गए, कल भी जिंदा करेगा, आज कर दे बस। आज अभी नीचे नहीं हुए, साहबा किराम फरमाते एक जनाजे में हरकत आ गई, 2 बोल काफी है। इनफिरादी भी इज्तिमाई मदद है, दोनों इज्तिमाई मदद भी उतरी है और इनफिरादी भी उतरी है। हजारों के मजमे में गिर गए, चारों तरफ से गिर गए। आसमान पर जो है अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खाली आसमान पर हो, या अल्लाह उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद फरमा, खाली इतना ही कहना था बस। ये शाम का वक्त हुआ तो सफेद बुराक घोड़े जो हैं आसमान फटा और उतरे और इन हजारों के जो है लश्कर के मुंह फेर दिए थोड़ी देर में। बस 2 बोल काफी थे। आज रो रो कर थक गए हैं, मदद नहीं आ रही। अल्लाह क्यों नहीं आ रही? जिंदगियों का रुख जो है बिगड़ चुका है, जिंदगियां बेरुख बन चुकी है। जिंदगियां जो हैं जिस मकसद के लिए भेजे गए थे उस मकसद से हम हट चुके हैं, मकसद से हट चुके हैं, इसीलिए मकसद पर लाने की जो है ये सारी चीजें हैं। तब मकसद पर आ जाते, मकसद पर आ जाते। जब हमारा मकसद आखिरत बन जाएगी, दुनिया की कोई चीज हमें डरा नहीं सकती। मौत बरहाल है और जब आनी है जब ही आएगी। हाँ, उससे पहले कोई मर नहीं सकता है। इसलिए कुर्बानियां असल चीज है। अल्लाह के दीन पर कुर्बानी देंगे। ये सारी जो है ना, ये 6 सिफात के जो मुजागरे और सारे जो है ना, सारे सिफातों की जान जो है ईमान और इल्म है। इन दोनों चीज़ों को जो है मजबूती के साथ आदमी पकड़ ले। एक तो ईमान अल्लाह की जात से ऐसा मजबूत रखे और एक तो जो है ज़रूरत ज़िंदगी का इल्म कि इस वक्त मुझे क्या कहा गया है, बस ये अमल करने के लिए मेरे लिए क्या हुक्म है, बस इसकी ज़िंदगी ठीक हो गई, ज़िंदगी ठीक हो गई इसकी। ये खड़ा रहकर इतना सोच लें कि इस वक्त में अल्लाह का मेरे साथ क्या हुक्म है, मेरा क्या मामला है, मेरे नबी का इसमें क्या तरीका रहा है, बस खत्म। ज़रूरत है ज़िंदगी का इल्म। तो आदमी ईमान से कभी इधर उधर नहीं होगा, माल इसे बहका नहीं सकेगा, इसकी गुर्बत इसे ईमान से हटा नहीं सकेगी, इसके फाके इसको जो है अपने ईमान से जो है मुर्तद नहीं करा सकेंगे। जिनके पास इल्म नहीं है वो बेचारे बिक जाते, अपने ईमान को बेच देते हैं। आओ इधर बाहर देखो कितनी जो है तंजीमों की मेहनतें चालू है। हमारा तो वक्त लगा, हमने कितने ऐसे ईमान वालों से मिले भी कि जो पहले ईमान वाले थे, आज न जाने कौन कौन सी जो है तंजीमों के शिकार हुए पड़े हैं। इसकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है, हम इसको समझे तो करें। कभी हम पूरी दुनिया तक थोड़ी पहुंच पाएंगे और एक एक इंसान तक थोड़ी पहुंच पाएंगे, कोई भी पहुंच पाएगा, मगर इस जिम्मेदारी का एहसास तो हमारे दिल में हो कि नहीं ये जिम्मेदारी है हमारे ऊपर। जहाँ तक पहुँचा जावे
کہا گیا کہ سب تک پہنچو، یہ نہیں کہا گیا، مگر جہاں تک پہنچا جائے وہاں تک تو پہنچے۔ 32 سال 33 سال 40 سال اللہ کے راہ میں جو ہے لگائے، 20 سال لگائے، کسی نے 10 لگائے، کسی نے 5 لگائے۔ ٹیلی فون کے مسئلے نہیں تھے، خطوط کے مسئلے، اب جا کر قافلے روانہ ہوتے اور خطوط پہنچتا، تب تک تو جو ہے زمین اوپر اور آدمی نیچے، نیچے زمین، اوپر آدمی ہو جاتا۔ اس لیے میرے بھائی دوستو بزرگوں، یہ زندگی جو اللہ نے جو ہمیں دی ہے، اور زندگی کا صحیح وصول یہ ہے کہ ہمارا جان و مال جو ہے اللہ کی راہ پر لگے، اور اللہ کی منشا پر لگے، اور اللہ کی جو ہے بتائے ہوئے راستے پر چلے لگے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر لگے۔ اور یہ جب کام ہم سیکھیں گے، سیکھنے کے لیے اللہ کی راہ میں جائیں گے اور اللہ کی راہ میں نکل کر جو ہے اس کو سیکھیں گے، تبھی ہماری آخرت بن سکتی ہے، ورنہ یہ دنیا اتنی کمینی ہے اور اتنی زیب و زینت کے ساتھ اسے مزین کیا گیا ہے کہ انسان تو کیا کیسے کیسے بھٹک جاتے ہیں، کسی کو نہیں چھوڑتی ہے، اس کا جادو ہے نا، کسی کو نہیں چھوڑتا ہے، ہاں کسی کو نہیں چھوڑتا، سب پھنس جاتے ہیں اس میں۔ اس لیے اس سے بچنے کے لیے آخرت ہماری جو ہے باقی رہے، قائم رہے، اور آخرت کا علم جو ہے ہماری زندگیوں میں کیسے آ جاوے، اور ہمارے دل و دماغ پر آخرت کی محبت کیسے آ جاوے۔ مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ صحابہ کا نعرہ یہی تھا کہ ہم آئے ہی آخرت کے لیے ہیں۔ کس کے لیے آئے ہیں؟ ہم آخرت کے لیے ہی آئے ہیں، دنیا کے لیے نہیں آئے ہیں۔ مل گیا تو ٹھیک ہے، نہیں ملا تو بھی ٹھیک ہے، مل گیا تو ٹھیک ہے، نہیں ملا تو ٹھیک ہے، مقدر میں دے دے گا، نہیں ہے تو کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی، اس کا غم نہ ہو، غم آخرت کا ہو کہ آخرت چھوٹ جائے گا، اور آخرت کی جو ہے زندگی چھوٹ جائے گی تو بڑا نقصان ہوگا۔ دنیا کی زندگی چھوٹے گی تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، اس کی بھرپائی ہے۔ کیا ہے بولو نا، ہے کہ نہیں؟ ایک بیوی مر جاتی ہے، دوسری کرتا ہے کہ نہیں کرتا آدمی؟ ہوتی ہے تو بھی لاتا ہے، مگر مر جاتی ہے تو بھی لاتا ہے کہ نہیں لاتا؟ ایک دکان ختم ہو گئی، دوسری کھڑی کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ بولو نا۔ ایک پریکشا میں ناپاس ہو گیا تو دوسری پریکشا دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ دنیا میں دنیا کی بھرپائی ہے، مگر دنیا میں آخرت کا نقصان ہو گیا تو اس کی کوئی بھرپائی نہیں ہے۔ زندگی ہے، موت آ گئی تو دوسری زندگی نہیں ہے۔ ایمان پر آئی تو جنت ہے، اور بغیر ایمان کے گئے تو اللہ ہم سب کی حفاظت کرتا ہے۔ مسئلہ آخرت کا ہے میرے بھائی دوستوں بزرگوں، دنیا کا نہیں ہے۔ ہم نے دنیا کو ہی سب سمجھ لیا ہے، اس لیے جس سے محبت ہوتی ہے وہی سب کچھ لگانے کو جی کرتا ہے، اور وہی رہنے کو جی کرتا ہے، وہاں جانے کو جی نہیں کرتا کسی کا بھی۔ ابھی کھڑا کر کے بولو کہ مننا ہے بھائی، گئے کہ نہیں بھائی، ابھی تو 80 سال کے بوڑھے کو بھی بولو، اس کے پاس جا کر موت کا تذکرہ کرو تو اس کو بھی وحشت ہوتی ہے۔ ہارو ہارو بولو نہ گئے، کیا بولتا ہے؟ اچھا بولو نا یار، یہ موت کے تذکرہ کیوں کرتے ہیں؟ حالانکہ مرنا ہر ایک کو ہے، اور موت اللہ سے ملاقات کا جو ہے ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ موت اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے، مرنا ہے آدمی کو۔ حساب کرے آدمی اپنا، کتنے سال ہو گئے؟ میرے نبی نے کہا ہے 60 یا 65 سال کی عمر میرے امتی کی ہوگی۔ بے فکری میں ہی ڈیزل نہیں ہے پورا، اور جا رہے ہیں سفر لمبے پر۔ کہاں جا رہے ہیں؟ ڈیزل کے کانٹے کی طرف دھیان نہیں ہے، اچانک جو ہے پہنچے نہیں پہنچے نہیں، پھڑام کر کے کھڑی ہو جائے گی، کوئی پیٹرول پمپ نہیں ہے راستے میں پھر۔ ہاں، اس لیے کانٹے پر ہمیشہ نظر رکھو۔ میرے 50 ہو گئے، ابھی 15 باقی ہے۔ کتنے ہو گئے؟ 50 گزر گئے، یہ 15 بھی اللہ عافیت کے ساتھ گزار دے تو اچھا ہے۔ ہاں، جانا تو سب کو ہے ہی، خوشی سے جائے یا نہ گواری سے جائے، مگر جانا تو ہر ایک کو ہے ہی۔ بس یہ سوچے آدمی کہ 50 گزر گئے نا، اللہ نے گزار دیے، اب یہ 15 بھی عافیت سے گزار دے، باقی سب اپنے مقدر کا کھاتے رہیں گے۔
دنیا ہے چلتی رہی ہے اور چلتی رہے گی، اس لیے اپنی آخرت کا فکر کرو۔ اس لیے میرے بھائی دوستوں بزرگوں، سب سے زیادہ یہ ہے کہ پہلی مشغولی کے اندر جو ہے ہم اپنی آخرت کو سیکھنے کے لیے 4 مہینے لگاوے۔ کتنے لگاوے؟ کون تیار ہے بولو اس میں؟